اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہمارا سبق، ہماری کلاس مبادیات طب کی بنیاد ہے، اس پر شروع ہے، جس میں ہم ارکان اور کیفیات پر بول رہے ہیں، ارکان کو بول چکے ہیں۔ کیفیات، کیونکہ کیفیات اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیزیں ہیں کیفیات جو ہیں کہ ایک دو کلاسوں میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج پھر چاہتا ہوں کہ کیفیات پر کچھ اور بات کی جائے۔ کائنات میں کے اندر جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کو کیفیات کہتے ہیں۔ ہماری طب قدیم وہ چار قوتوں کی، چار کیفیات کی بات کرتی ہے، ہم انشاءاللہ 6 کیفیات کی بات کرتے ہیں۔ 6 ہی قوتیں کائنات کے اندر چل رہی ہیں، اور وہی ہر چیز کو رہنائی، بہتری، اس کی پیدائش میں، اس کی بڑھوتری میں کیفیات ہی ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ یہ کیفیات ہی ہیں جو انسان کے اندر کمی پیشی ان کی سے یہ بیمار ہوتے ہیں۔ کیفیات کی کمی پیشی کو بہتر کرنے سے صحت ملتی ہے، کیفیات کی شدت سے بڑھ جانے سے مرض کی طرف چلا جاتا ہے، اور کیفیات کو اعتدال میں لانے سے انسان صحت کی طرف آتا ہے۔ اور پوری کائنات کیفیات پر ہی چل رہی ہے۔ کیفیات نے ارکان کو تیار کیا ہے، ہر رکن کے اندر 2 کیفیات ہیں۔ ارکان سے پہلے کیفیات ہیں، اور کیفیات ہی بسیط ہیں، کیفیات ہی لا تجزا۔ ارکان کو بسیط کہنے والوں نے، اس کو لا تجزا کہنے والوں نے اسی جگہ پر نیچے اس کو مزاج دے کر اپنی بات کو کاٹ ڈالا کہ آگ جو ہے یہ کیا ہے؟ گرم اور خشک۔ گرم خشک یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ 2 چیزیں ہیں۔ تو پھر وہ بسیط کیسے رہ گیا؟ ہوا کو چاہے غلط کہا، گرم تر کہا، ہوا کو رکن مانتے ہوئے گرم تر کہا۔ گرمی ایک علیحدہ چیز ہے، تری ایک علیحدہ چیز ہے۔ پانی کو تر، سرد یہی کہا گیا کہ وہ غلط نہیں میں کر رہا۔ تری ایک علیحدہ چیز ہے، سردی ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، اور آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے لیکن کوئی بھی مفرد نہیں، بسیط نہیں، اس کا تجزیہ ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزوں سے تیار ہے۔ آج کے سائنس بھی یہ چیز کو ثابت کر رہی ہے۔ تو پانی ان چیزوں سے تیار ہے، 2 چیزوں سے۔ آگ ان 2 چیزوں سے تیار ہے، ہوا ان 2 چیزوں سے۔ یہ پھر بسیط تو نہ ہوئی نا، کیونکہ صدیوں سے ایک بات چل رہی ہے،
ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو گئی ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھائی، ہم آگے سمجھاتے رہے، وہ تو پختہ ہو گئی ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ بات کیا؟ کتابوں پر کتابیں لکھی گئی، بار بار لکھی گئی۔ حضرت ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے بھی جب اس کو لکھا، یہی لفظ لکھے بسیط ان کو کہا، اور خود ہی وہاں مزاج بھی وہی لکھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مبادیات جو کتاب ہے، یہ قانون مفرزہ وضع ہونے سے پہلے کی ہے، طب یونانی کے تحت اس کو لکھا ہے۔ اس کو طب اسلامی کا نام دیں، اس کو کوئی نام دے، اور وہی اسی طب کے تحت لکھا ہے۔ قانون مفرزہ جب اس وقت تک حضرت پر وضع نہیں، تو اگر وضع ہوتا ہے حضرت کبھی بھی، اب قانون مفرزہ کے وضع ہونے کے بعد ہوا کو کیسے سمجھتے ہیں وہ؟ کیا ہوا کو گرم لکھتے؟ ایک سوال ہے۔ قانون مفرزہ ان پر جو انہوں نے لکھا ہے، وہ کس فن میں لکھا ہے، یہ کس فن کی لکھی ہوئی ہے؟ مگر ہمارے دوست بضد یہ حضرت صابر نے لکھ دی، بھائی یہ تو کسی اور کی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت صابر نے وہ وہاں سے اٹھا کر ایک جگہ پر اس کو جمع کیا۔ ارکان کہیں لکھے ہوئے تھے، مزاج کہیں لکھے ہوئے تھے، اخلاق کہیں لکھی ہوئی تھی، ان کو مربوط کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ مبادیات میں یہی ہے، مگر کوئی اپنی تحقیق ان کی نہیں ہے۔ جو تحقیق کی ان کی کتابیں وہ بات کی۔ تو میرے دوست، اللہ پاک ہم سب کو علم کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں غلطی پر ہوں، غلطی پر ہو سکتا ہوں، میں انسان ہوں۔ کیا کسی بات کو سمجھ لینا یہ غلطی ہے؟ یہ بات تو بولی سینا کی تھی۔ بولی سینا نبی نہیں تھا، خدا نہیں تھا، انسان تھا۔ یہ بات فلاں کی ہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں طبیعتوں، چھوٹے نہیں ہیں، مجھے تو مکمل ان کے نام بھی نہ آتے۔ بہت بڑی بڑی کتابیں طب پر لکھی ہوئی ہیں، مگر مبادیات میں یہی کھڑے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کو رکھ رہا ہوں، آپ خود ایمانداری سے غور کریں، اس کو سمجھیں، تو پھر آپ کو یہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات ہو رہی تھی کیفیات پر، اصل کیفیات ہے۔ اب ہم مبادیات کو پڑھنے شروع کر دیں گے، اگر وہ لکھی کسی انسان کی ہے، کسی انسان سے وہ غلطی ہوئی ہے، تو پھر ہم اسی کو مکمل لیں گے نا۔ کیا واقعہ ہی ہم طبیب بن جائیں گے؟ ایک غلط چیز کو، ایک غلط بات کو ہی سامنے رکھ کر چلتے چلے جائیں۔ امور طبیعہ میں کیفیات کا نام و نشان نہیں، جب کہ ساری کائنات کیفیات پر چل رہی ہے، انسان کیفیات پر چل رہا ہے۔ اخلاق کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اخلاق کہاں سے بنتی ہیں؟ کس چیز سے بنتی ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے۔ وہ کیفیات ہیں جن سے اخلاق بنتے ہیں۔
جب دو کیفیات آپس میں ملاپ کرتی ہیں، جس کو کیا کہتے تھے وہ فاعل اور ایک مفعول، اور یہاں وہ ان کتابوں میں یہ علیحدہ کر یہ مفعول ہے یہ فاعل ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے. ایک جگہ پر جو فاعل ہے دوسری جگہ پر وہی مفعول ہے، مگر ان کو علیحدہ یہ دو جو ہے کیونکہ چار کیفیت کے ماننے والے ہیں، اور یہ دو یہ ہے مفعول ہے یہ فاعل ہے. نہیں بھائی، ہر کیفیات جو اپنی زیادتی سے وہ فاعل ہے، دوسری جگہ پر وہی مفعول جو ہے وہ فاعل ہے. اصلاتی گدی ایک مادہ ہے خشک گرم، یہ دو کیفیات کے ملنے سے خشکی زیادہ حرارت کم، جو مادہ تیار ہوا اس کو خلط کہا. طب قدیم کا مسلمہ اصول ہے کہ خلط کیفیات کے ملاپ پر تیار ہوتی ہے. مادہ اولا اول مادہ جو ہے کیفیات کے ملاپ پر تیار. اب یہاں کیا ہے، فاعل کون سی ہوئی اصلاتی گدی میں؟ خشکی، اصلاتی خشکی، اصلاتی گدی کو چھوڑ خشک گرم. تو آگے کیا ہے؟ گرم خشک، کیا اب بھی خشکی فاعل ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. ان کو دو فاعل بنا دیے، دو مفعول بنا دیے. سردی ایک طریقے کو مفعول بنایا، گرمی اور خشکی کو فاعل بنایا. شاید ایسے کوئی لاجک بنتا ہے؟ جب خشک گرم ہے مادہ جو وہ خشکی زیادہ گرمی کم سے تیار ہوا ہے، یہ دو کیفیتیں اپنی زیادتی کمی سے ملاپ ہوا تو ایک مادہ تیار ہوا جس کو کہا خشک گرم. اگلا آگے کیا ہے؟ گرم خشک. گرم خشک میں کیا ہے؟ گرمی زیادہ ہے، خشکی کم ہے. طب قدیم میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا. مگر یہ دو پھر علیحدہ ان کو کر دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے. جو فاعل ہے وہ آگے مفعول بھی ہے، جو مفعول تھی وہ فاعل ہے. وہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کوئی چیز نہیں، یہاں ہی سمجھ میں نہ آئی تو آگے جہاں جائے گی ویڈیو وہاں کیا سمجھ میں آئے؟ چھ طرح کی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ 6 قسم کی بوٹیاں ہیں. 6 طرح کی غذائیں دے کر، 6 طرح کی دعائیں دے کر، ادویات. کیا یہ ثابت نہیں کرتی؟ ہم نے لفظ نہیں لکھی. یہ بات کیا ثابت کر رہی ہے؟ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے 6 طرح کی بوٹیاں اور 6 طرح کے جو اناج جڑی بوٹیاں، یہ ہر چیز کو بوٹی میں لے آئے نا. گندم بھی تو ایک بوٹی ہے، چاول بھی تو ایک بوٹی ہے. اب کائنات میں جتنی بھی بوٹیاں ہیں اس میں اناج ہے، اس میں ادویات ہے، اس میں زہریں ہیں. وہ 23 قسم کی ہے بوٹی. وہ حتیٰ کہ تریاق صرف ہے، زہر ہے. زہر کو کاٹنے کے لیے وہ تریاق ہے. زہر ہی زہر کا تریاق ہوتا ہے، یہ ذہن میں. زہر کو اکسیر نہیں کاٹ سکتی. تو یہ کس سے تیار ہوئی؟ ان کیفیات سے تیار ہوئی.
کائنات سے اگر اثر انداز ہو رہی ہیں تو وہ کیفیات ہیں نہ کہ ارکان. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں یہ جو پیاس بجھتی ہے پانی سے نہیں بجھتی. میرے قانون مفردہ والوں کو یہ میرا اشارہ ہی کا کیا انہوں نے پڑھا ہے صابر کو, یہ پانی سے نہیں بجھتی پیاس. اگلی بات نہ بھی نہیں کروں, سوال آ جائیں گے نا. تو میرے پیارے, خدا کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے, آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آ رہا تو دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بننے کی کوشش. اگر یہ حق ہوا, میں لفظ اگر کا لا رہا ہوں, میں اپنے جب آپ کو خود اس بات کروں گا یہ اگر نہیں آئے آپ لوگوں کو لیے ہے, اگر یہ حق ہے آپ رکاوٹ بن گئے پھر سوچ لیں آپ کا کیا کرنا. اگر یہ حق نہ ہوا تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ کل قیامت کو میرا کیا ہوگا. الحمدللہ ہم اس سوچ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. تو نام بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا نام بڑا ہو جائے. ہم کہتے ہیں ہمارے زبان سے ایک ایک لفظ کل قیامت کے یا تو میرے فائدے کے لیے ہے, کل قیامت کی بات کر رہا ہے, یا میرے نقصان میں جائے. حق بات کو پھیلنے دیں, انشاءاللہ یہی حق ہے. صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 قسم کی جڑی بوٹیاں 6 ماننا پڑے گا وہ علیحدہ ہیں کہ صرف وہ بارک تو نہیں دیے, ہر ایک کی 6 پڑنسیاں 6 قوتیں. مکوی کو میں نہیں مانتا قوت, درجہ مرض کا جو ہے اس کا ادویات کا جو ہے محرک شدید ملین مسل اکثیر اور تریاق. مکوی اس وقت ہے جب اس کا مرض ختم کر دیا جائے, جب اس کا مرض ختم ہو جائے پھر ان عذاب کو کمزور تو ہو چکے ہوتے ہیں مرض کی وجہ سے. وہ کون سے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس کی مکوی تھی. ہمارے ماشاءاللہ دوستوں کا جو حالت ہے جگہ جگہ پر وہ ساتھ مکوی بھی لکھتے ہیں, مرضی ہے ان کی, کیونکہ یہ نسخہ جات پر آ چکے. نسخہ جات سے کبھی کوئی علاج کامیابی سے نہیں کر سکتے. ایک پر ایک نسخہ کامیاب ہوا ہے, دوسرے پر ناکام ہوتا ہے, تیسرے پر ناکام ہوتا ہے. یہ جی بواسیر کا نسخہ, اول تو پتہ ہی نہیں بواسیر ہے کیا, ہر مقصد سے خون آنے کو بواسیر سمجھ لیا جاتا ہے. میرے پیارے, کائنات کی قوتی کیفیات ہیں جس کا طب قدیم میں یوں سمجھے نہ ہونے کے برابر ذکر ہے. کیفیات کو رکھا وقتی گرمی سردی کے لیے. کائنات کی چیزوں اس سے تیار ہوئی, کہیں کیفیات پر یہ نہیں بتایا. یہ سرد مانتے ہیں, یہ چیزیں سرد ہیں, یہ تار ہیں کہ یہ بغیر کیفیات سے تیار ہے. کوئی اکیلی کیفیت کچھ تیار نہیں کر سکتی. وہ اپنے ساتھ ایک کیفیت کو لے کر اس کو فائل بنا کر مفعول بن کر
تو مادہ تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کو خلط کہا گیا، ہم نے سبق ہی آج کل موادیات کا شروع کیا ہوا۔ الحمدللہ ہم آنکھوں پر پٹی باندھ کے ذہن کو تالا لگا کے موادیات نہیں پڑھیں گے، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے۔ صابر صاحب کی تعلیمات سے روشنی لیں گے، پھر اس چیز کو پرکھ کر آگے چلیں گے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ جو لکھا چلا آ رہا ہے وہی مان لیا۔ میرے پیارو، کیفیات کائنات کی بنیاد ہے۔ کیفیات کائنات کی بنیاد ہے۔ ہر چیز کائنات کی اندر کیفیات کا دخل عمل ہے۔ ہر رکن کے اندر دو دو کیفیات ہیں۔ مگر وہ دو کیفیات مل کر جو جس نے ایک رکن کو تیار کیا، وہ دونوں مل کر کائنات کا کوئی چیز نہیں تیار کرتا۔ آگ کیا ہے؟ گرم، کیفیت حرارت، گرم اور خشکی سے یہ دونوں مل کر کائنات کی کوئی چیز نہیں بناتی، یہ رکن بناتا ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ کسی کو آگے پیچھے، میں وہ یہ کر رہا تھا، کسی بھی رکن ہم اب اس کو جیسے صابر صاحب نے ترتیب دی ہے کہ ہوا کی انسانی جسم میں اس کے ساتھ قلب کو واسطہ دیا ہے، عضلات کو واسطہ دیا ہے، اور انسانی جسم میں حرارت کا منبع جگر کو کہتا ہے، عضلات کا منبع نہ خشکی کا منبع قلب کو کہا، حرارت کا منبع جگر۔ اب اس کو کچھ اس طرح بتا لیں، آگ کا منبع جگر، ہوا کا منبع عضلات، دماغ پانی اصابی، جو پانی کی یہ بھی دونوں کا فیس ہے، پانی میں مانتے ہیں، کہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ سردی جو ہے وہ مٹی کی کیفیت ہے، کہ وہ 4 ارکان کو مانتے تھے، ہم 4 ارکان کو نہیں، ہم 3 ارکان کو مانتے ہیں، ہر ارکان میں 2 کیفیات کو مانتے ہیں، 6 کیفیات 3 ارکان۔ کیفیات کے بارے میں یہ کائنات کی تمام جو قوتیں ہیں وہ کیفیات کے اندر، کیفیات ایسے نہیں ہے یہ کیفیت سرتی، یہ قوتیں ہیں باقاعدہ جو اپنا عمل کرتی ہیں، جو زمین پر 6 ہی قوتیں عمل کرتی ہیں، تو طرح طرح کے جتنی بھی طرح طرح کی ہیں وہ 6 سے باہر نہیں ہیں۔ یہ آج یہ تھوڑی سی بات کیفیات پر، کیونکہ آج سوال جو ہے